پیپلز پارٹی کے بانی رہنما ڈاکٹر مبشر حسن بتاتے تھے کہ پرائم منسٹر بھٹو کافی پی رہے تھے کہ اچانک کافی ان کے جوتوں پر گر گئی۔ ایسے میں چیف آف آرمی اسٹاف جنرل ضیاء الحق نے اپنا رومال نکال کر بھٹو صاحب کے جوتوں سے کافی صاف کی۔ مارشل لا امپوز کرنے سے چند لمحے قبل آرمی چیف جنرل محمد ضیاء الحق نے راولپنڈی کے کور کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل فیض علی چشتی سے ملاقات کی۔ جنرل چشتی مشن پر روانہ ہونے لگے تو ضیاء الحق جنرل چشتی کے قریب آئے اور کان میں آہستہ بولے، دیکھو مرشد، کہیں مروا نہ دینا۔ روزنامہ امروز ملتان کے ایڈیٹر مسعود اشر بتاتے ہیں کہ ابھی جنرل ضیاء الحق ملتان کے کور کمانڈر تھے۔ ایک رات وزیر اعظم بھٹو ملتان میں ٹھہرے تھے۔ چونکہ بھٹو بہت کم سویا کرتے تھے، رات کے 2 بجے کے قریب برآمدے میں کسی کے چلنے کی آواز سن کر باہر نکلے تو دیکھا کہ ملتان کا کور کمانڈر ضیاء الحق برآمدے میں چوکیدار بنا گھوم رہا ہے۔ بھٹو نے وجہ پوچھی تو بڑے خوش آمدی لہجے میں کہنے لگے کہ میں اس لیے جاگ رہا ہوں کہ شاید آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہو۔ اور پھر اگلی شام کو وہی ضیاء الحق دیگوں کے ڈھکن اٹھا کر مسٹر بھٹو کے لیے کھانا چیک کرتے رہے۔ نیو یارک ٹائمز سے شہرت پانے والے پاکستانی رائٹر محمد حنیف اپنے ناول میں ایک واقعہ لکھتے ہیں۔ سردیوں کی ایک رات جنرل ضیاء الحق اپنے مالی کی سائیکل اور چادر لے کر پنڈی شہر کی سڑکوں پر نکل پڑے تاکہ وہ جان سکیں کہ عوام اپنے حکمران کے بارے میں کیا سوچتی ہے۔ بدقسمتی سے راستے پر ناکا لگا ہوا تھا۔ کانسٹیبل نے جنرل صاحب سے پوچھا، اوئے تم رات کے 3 بجے سائیکل پر حساس علاقے میں کیا کر رہے ہو؟ جنرل صاحب نے مسکین لہجے میں پوچھا، جناب عالی، کیا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے؟ اس گستاخی پر کانسٹیبل نے صدر صاحب کو فوراً مرغا بننے کا حکم دے دیا۔ جنرل ضیاء نے اس سزا سے بچنے کے لیے کوشش کی مگر کانسٹیبل نے انہیں ڈنڈا دکھایا تو مجبوراً جنرل صاحب نے کان پکڑ لیے اور تب جنرل ضیاء نے عوام کی براہ راست رائے لینے کا منصوبہ اسی لمحے چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ آئین پاکستان میں 62 اور 63 کی شق ضیاء الحق کا ہی کار خیر تھی، یعنی صادق اور امین ہونا ہر اسمبلی ممبر کے لیے لازم ہے۔ یاد رہے کہ پیناما کیس میں نواز شریف کی تاحیات نااہلی کے پیچھے جنرل ضیاء الحق کی یہی شق کار فرما تھی۔ 17 اگست 1988 کا دن تھا جب جنرل ضیاء الحق، جنرل اختر عبد الرحمان، بریگیڈیئر صدیق سالک اور امریکی سفیر سمیت کئی اہم شخصیات بہاولپور کے قریب ایک فضائی حادثے کا شکار ہو گئے۔ جنرل ضیاء الحق بوقت شہادت باوضو تھے اور نماز عصر ادا کر کے اپنے طیارے میں سوار ہوئے تھے۔ جنرل محمد ضیاء الحق کا جنازہ پاکستانی تاریخ کے بڑے جنازوں میں سے ایک تھا، جہاں 5 لاکھ افراد نے انہیں آنسوؤں اور سسکیوں سے الوداع کیا اور وہ فیصل مسجد اسلام آباد کے احاطے میں سپرد خاک کیے گئے۔